ہے صبر کر لیا میں نے، پھر بھی اس شخص کی کمی تو ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یارم کا اگلا پارٹ۔ امراحہ جاب سے واپس آ رہی تھی۔ وہ بس میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، بس تقریباً خالی ہی تھی۔ ہائی دی کوئن، کارل کی آواز اس کی نشست کی دوسری طرف کی رو کی نشست سے آئی۔ اس نے ہوڈ پہن رکھا تھا اور ہوڈ کیپ سے سر کو پیشانی تک چھپا رکھا تھا۔ امراحہ اپنے چہرے پر بیزاری لے آئی جو دادی اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر لے آتی تھی۔ اب وہ سمجھی دادی کا قصور نہیں تھا، نجس لوگوں کو دیکھ کر ایسے ہی منہ بن جایا کرتے ہیں۔ آج کی رات خوفناک خواب دیکھ کر گزرنے والی تھی۔ رات کے اس وقت اسے جو دیکھ لیا تھا، وہ اور آلیان سائیکل کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ خدا جانے آج وہ بس میں کیوں سوار تھا۔ تم مجھے بہت بری طرح سے نظر انداز کر رہی ہو۔ آخر کو ہم یونی فیلو ہیں، پھر میرے تم پر کتنے احسانات بھی ہیں، خاص کر وہ اگر میں ہارٹ راک میں وہ ڈسک نہ چلاتا تو سوچو آلیان جیسا بور انسان تمہارا سر کھا رہا ہوتا اور تم مجھ جیسے سپر ہیرو سپر فاسٹ بندے سے محروم ہو جاتی۔ کتنی بدقسمت ہوگی وہ لڑکی جس کا یہ ہیرو ہوگا۔ یعنی شوہر بیچاری نے ایسے مذاق میں کوئی بات کہہ دی اور کارل نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا، یا فریج میں بند کر دیا، یا لانڈری مشین میں ٹھونس کر گھما دیا، اور نہیں تو غریبن کا ایک آدھ کان ہی کاٹ لیا۔ امراحہ سوچتی رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آج صرف تمہارے لیے میں بس میں سوار ہوا ہوں۔ امراحہ نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ امراحہ کو خوف سا آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بس کے کرائے میں میں اپنے پونڈ ضائع نہیں کرتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نشست کے پاس آ گیا۔ جو 2 پونڈ تم نے مجھے دیے تھے ان میں کچھ اور ملا کر میں یہ لے آیا ہوں۔ اس نے وہ ہاتھ جو ہوڈ کی پاکٹ میں تھا نکالا اور چھن سے ایک ہتکڑی نکال کر سامنے پلک جھپکنے کی دیر تھی کارل نے اس کے ہاتھ جو اگلی نشست کی پشت کے گول راڈ پر رکھا تھا میں ہتکڑی ڈال کر راڈ کے ساتھ لاک کر دیا۔ یہ امراحہ دھنگ رہ گئی۔ اس نے ہتکڑی کو جھٹکا دیا۔ کارل، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وقت تمہیں زندہ رکھے آلیان، بہاریں تم پر فدا ہو جائیں، وہ تم سے جدا ہونے پر نالا رہیں۔ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے قسمت کی یادداشت کھو جائے اور وہ تمہارے نام دکھ لکھنا بھول جائے۔ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بند بھی ہوتا ہے۔ تم پر کبھی بند دروازوں پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ رحمتوں کے دروازے تم پر کھلیں اور انہیں کبھی بند ہونے کا حکم نہ ملے اور تمہاری جان میں آب حیات حلول کر جائے۔ پورے چاند کے آسمان اور چھن من ستاروں سے سجی رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ سے بنائے کارڈ پر لکھ دی گئی ان دعاؤں کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ بار بار وہ ان میں مزید دعاؤں کا اضافہ کر رہی تھی۔ بے سکونی کے سائے اندھے اور بہرے ہو جائیں تم تک آنے کے لیے، انہیں کوئی راہ دکھائی اور سجھائی نہ دے۔ وہ کھڑکی میں کافی دیر سے کھڑی تھی۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا بس وہ آ گیا، جبکہ 12 بجنے میں کافی وقت تھا اور وہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گیا تھا۔ ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ امراحہ کی قسمت خراب کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ساتھ اس نے بیگ میں سے فون نکالنا چاہا لیکن ہاتھوں میں اس بری طرح کپکپاہٹ تھی کہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھول سکی۔ وہ بند گلی کے آخری دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ خدایا، اے اللہ! امراحہ نے بلند آواز سے کہا۔ وہ بس بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اللہ! وہ استہزائیہ ہنسا۔ دیوار کا سہارا لینا امراحہ کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بس گر جانے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی۔ ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا۔ ٹارچ والا گلی کے اسے حصے کی طرف آیا جس طرف امراحہ تھی۔ خوف اور تکلیف کی وجہ سے امراحہ کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ او خدایا، کیا ہوتا رہا ہے یہاں؟ وہ امراحہ کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ امراحہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امراحہ نے خوف سے ہی اسے بھی دیکھ لیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ آدمی جلدی سے گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ لو، یہ پیو اور اپنی سانسیں درست کرو۔ پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ امراحہ ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کی سانسیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس طرف ساتھ ہی میرا سٹور ہے۔ میں کوڑا دان میں کوڑا ڈالنے آیا تو مجھے ہیلپ کی آواز آئی۔ تم میرے سٹور میں چل کر بیٹھ سکتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میں پولیس کو فون بھی کرتا ہوں۔ نہیں پولیس رہنے دیں۔ کیا آپ مجھے ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں؟ رکو لڑکی، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ تم غیر ملکی ہو، تمہارے ساتھ مینچسٹر میں یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا جو ہم خود اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ نیم بوڑھا آدمی آگے آگے چلنے لگا۔ امراحہ کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا سٹور تھا۔ کوہنی سے اوپر اس کے دائیں بازو میں کافی تکلیف تھی۔ وہ جگہ خون سے گیلی ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اسے میرا بیگ چاہیے تھا بس۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ امراحہ نے سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ پہچانتی ہیں اسے؟ پولیس مین پوچھ رہا تھا۔ وہ ماسک میں تھا۔ آواز؟ نہیں جانتی اسے۔ آواز بھی نہیں۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اکثر ایسے اسٹوڈنٹ مزاح کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یونی اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا تھا۔ اسے میرا بیگ چاہیے تھا۔ کیا اس نے مانگا تھا یا چھینا تھا؟ مانگا تھا۔ میں نے نہیں دیا تو مجھے گرا دیا اس نے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھی آپ نے اسے دینے سے انکار کر دیا جس میں صرف 20 پاؤنڈز تھے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بوکھلاہٹ میں نے انکار کر دیا۔ سب کچھ ایک دم سے ہوا۔ پولیس کی ہی گاڑی اسے گھر چھوڑ گئی۔ گھر آ کر اس نے بازو کا حال دیکھا۔ گہرے رنگوں کی وجہ سے خون نظر نہیں آیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن سے لا کر اس نے بڑی مشکل سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پٹی کی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی اینٹی بایوٹک نہیں تھی اور اسے بازو پر کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اس نے پی لی اور کمرے میں گم سم بیٹھ گئی۔ خاموش، بالکل چپ۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود سے کہا، میرے بازو میں تکلیف ہے لیکن میں اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں روؤں گی نہیں۔ میں خوف زدہ ہوں لیکن میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گی۔ عمل کا رد عمل ہے، میں اسے اپنے عمل سے بدل دوں گی۔ میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں اکیلی ہوں لیکن اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل یا کمزور بن جایا جائے۔ ویرا صبح کے قریب گھر آئی تھی۔ آلیان کے کلاس فیلوز اور ہال میٹس نے اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ ویرا وہیں تھی رات بھر۔ روسی دھن کی سیٹی بجاتی جب ویرا اپنے کمرے میں چلی گئی تو امراحہ نے اٹھ کر اپنے بیگ میں سے کارڈز نکال کر الماری میں رکھے۔ باکس میں رکھا پھول تو اس نے مسل کر آکسفورڈ روڈ پر ہی پھینک دیا تھا۔ اگر وہ پھول آلیان کو دے بھی دیتی تو کیا وہ لے لیتا تو چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ تو رات بھر مزے سے پارٹی کرتا رہا تھا۔ امراحہ بھی مینچسٹر میں موجود ہے۔ وہ تو یہ بھی بھول چکا تھا کبھی وہ اس کی دوست رہی تھی۔ اس کبھی کے لیے ہی وہ اسے پارٹی میں بلا لیتا۔ امراحہ شو سٹور پر سارا وقت اس پارٹی کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ گھسی ہوئی 3 جینز کی پینٹوں میں سے کوئی ایک اس نے پہنی ہوگی، شاید ہلکے مٹے مٹے نیلے رنگ کی، اور یونیفارم کی طرح جانی جانے والی کئی بار استعمال کی جانے والی چند مخصوص ٹی میں سے کوئی ایک، شاید کالی جس کی پشت پر موٹے تناور درخت کی صرف جڑیں سرمئی رنگ میں پھیلی پڑی تھی اور جو آلیان کو بہت پسند تھی، یا شاید نیلی پر سفید، وہی سفید جس کی فرنٹ پر سرچ می لکھا تھا۔ آخر تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈھونڈ لیا جائے تم میں سے؟ جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا وہ کیا کیوں تو نہیں پوچھیں گے نا، وہ تو بس کر گزریں گے۔ کیا کر گزریں گے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نہیں سمجھو گی۔ اور وہ نہیں سمجھی تھی۔ ٹھیک کہا تھا اس نے۔ اس کے پاس گھسے ہوئے اور پرانے کپڑے ہی تھے۔
میں نے 4 سال پہلے لی تھی. یہ 3 سال پہلے یہ جوتے یونان، جرمنی اور فرانس تک جا چکے ہیں. ابھی بھی دیکھ لو کتنے اجلے اجلے ہیں اور مضبوط بھی. ان کے ساتھ مزید 3-4 ٹوبرز کیے جا سکتے ہیں. تم کافی کنجوس ہو. پرانی شرٹس تم خود ہی تراش خراش لیتے ہو یا جوجو کو دے دیتے ہو اور وہ فرانس کی قدیم و جدید تجردی آرٹ تمہاری شرٹس پر بنا دیتی ہے. مجھے تو اس کی بنائی علامتوں سے بغاوت کی بو آتی ہے. ہاں 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 باغی ہی ہے. اس کے آرٹ سے بنی شرٹس جب میں پہنتا ہوں تو اسے بہت سے آرڈر ملتے ہیں، اس لیے تو وہ اتنی امیر ہے. میں تو اس کا چلتا پھرتا ماڈل ہوں اور میں کنجوس بالکل نہیں ہوں. صرف فضول خرچ نہیں ہوں. میرے اس کراس بیگ کو دیکھو، بتاؤ یہ کتنا پرانا ہے؟ کم سے کم 10 سال پرانا. امراہ نے چڑ کر کہا. ہاں 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 نہیں، یہ یونی کے پہلے دن سے میرے ساتھ ہے. چند ایک بار پھٹ چکا ہے لیکن میں اسے سلائی کر لیتا ہوں، دھو دیتا ہوں. میں ایک یونی اسٹوڈنٹ ہوں، ماڈل نہیں جو نت نئے کپڑے پہن کر ہی یونی آ سکتا ہے. بس یہ بیگ، یہ جوتے اور کپڑے صرف استعمال کی چیزیں ہیں. انہیں چیزیں ہی رہنے دینا چاہیے، جنون نہیں بنا لینا چاہیے. انسان ترقی کا راز ان سے ہے، نہ یہ ترقی کے رضاکار ہیں. ان کے لیے پاگل ہونا پاگل پن ہے. 1 سال میں تم کتنی خریداری کرتے ہو؟ بہت کم، ضرورت پڑتی ہے. مما، مورگن اور شارلٹ کرسمس پہ گفٹ دے دیتی ہیں. کچھ دوست جو موٹے ہو جاتے ہیں یا ان کی وارڈروب میں مزید کپڑوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، وہ کم قیمت پر نیلامی کر دیتے ہیں. اگر بہت ضرورت ہو تو میں اور کارل وہ لے لیتے ہیں. تو تم پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ اس کو حیرت تھی. مما، مہر کے بیٹے کی یہ حالت تھی. وہ جاب بھی تو کرتا ہے. ویل، یہ ایک راز ہے. تمہارے پاپا کیا بہت امیر ہیں؟ تم کتنے نت نئے کپڑے بدلتے ہو. یونی کے پہلے دن جو تم نے لباس پہنا تھا وہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھا. وہ گرمیوں کے لیے تھا. گرمی آئے گی تو دوبارہ استعمال کروں گی. امراہ جھوٹ بول رہی تھی. اپنا وہ سوٹ وہ این اون کو دے چکی تھی کیونکہ امراہ کو وہ اچانک سے برا لگنے لگا تھا. اپنی طرف سے اتنی کفایت کے باوجود وہ ہر مہینے اپنے اسٹور سے کم قیمت پر 2 جوڑے جوتوں کے لے آتی تھی. کافی ساری جینز لے چکی تھی، ٹاپ بھی، گرم کوٹ، جیکٹس اور بیگز. دستانے تو اتفاق سے اس کے پاس اتنے ہو چکے تھے انہیں کاٹ کٹ کر سی کر ایک نیا سویٹر بن سکتا تھا. اسے دستانوں کے لباس کے ساتھ میچنگ کا اتنا خبت ہو گیا تھا اور پاکستان سے جو وہ گرم کپڑے لائی تھی ان کے ساتھ دستانے میچنگ کرتے کرتے بس ہی ہو گئی تھی. امراہ آلیان کی شرٹس کو انگلیوں پر گن سکتی تھی اور گن رہی تھی. اس نے جو پہلے جو کی تجربی آرٹ سے سجی شرٹ پہنی ہوگی، بلیک جینز پر اس نے پھونک ماری ہوگی اور کیک کاٹا ہوگا اور کارل کے منہ میں ڈالا ہوگا. شاید کیک کارل نے ہی کاٹ لیا ہو اور موم بتیوں کی جگہ کوئی راکٹ فٹ کر دیا ہو اور کیک آلیان کے منہ میں ڈالنے کی بجائے منہ پر تھوپ دیا ہو. ساتھ ساتھ ان غباروں کو پھوڑا گیا ہوگا جن میں کارل نے پٹاخے بھرے ہوں گے جو زمین پر گرتے خود بخود پھوٹنے لگتے ہیں کان پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ. پٹاخوں کے گرتے ہی سب چیخیں مارتے اور ادھر ادھر بھاگے ہوں گے، خاص کر لڑکیاں. اور پھر تیز میوزک لگایا گیا ہوگا. سب ایک ساتھ ایک آواز میں گاتے ہوں گے. اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو ڈانس بڈی ڈانس ڈانس. آلیان کے گرد انہوں نے گول دائرہ بنا لیا ہوگا. ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ شانے دائیں بائیں لگاتے جھومتے جاتے ہوں گے. اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو آئی ایم ڈانسنگ. امراہ گمسم سی حالت سے چونکی. اٹس مائی فرینڈ برتھ ڈے سو آئی ایم پریئنگ. امراہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے لیے دعا کی. اگلی صبح وہ یونی نہ جا سکی. دیر سے سو کر اٹھی. اسے بخار ہو رہا تھا. پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر کو بتایا کہ حادثاتی طور پر وہ اپنا ایک بازو ایک لوہے کی سلاخ سے زخمی کر بیٹھی ہے. اس کے زخم میں سوجن تھی بہت اور اس کے لیے بازو کو حرکت دینا مشکل تھا. اسے ہر حال میں یونی جانا تھا لیکن اس کا بخار بڑھ رہا تھا. اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ آدھے راستے سے ہی گھر واپس آ گئی. تیز دھار چاقو اس کی کھال میں گھسا تھا. زخم تازہ تھا تو اتنی تکلیف نہیں تھی لیکن اب تو اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ گھر آ کر سو گئی. اسے اتنا تیز بخار تھا کہ وہ مدہوشی میں بربرانے لگی. سادھنا رات اس کے کمرے میں ہی سوئی اور جب اگلی صبح وہ اسے سوپ پلا رہی تھی تو وہ تز بزب سی امراہ کو دیکھنے لگی. اگر یہ سوپ تم نے پینا ہے تو پی لو، پلیز مجھے ایسے نہ دیکھو. امراہ نے مزاح کیا. تمہارے اور آلیان کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں. دائیں بازو کی تکلیف پورے جسم میں دوڑ گئی. ویرا آلیان کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تو تم کیوں نہیں گئی؟
تمہیں تو معلوم ہے یہ لوگ کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں۔ پارٹی میں دادا نے منع کر دیا۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناراضگی ہے؟ پہلے تو تم اس کی کافی باتیں کر لیا کرتی تھی میرے ساتھ۔ نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے بہت، اس کے اور دوست بھی تو ہیں، میں اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں۔ کیا تمہیں یہی دکھ ہے کہ تم اس کے لیے اتنی اہم نہیں؟ دکھ؟ نہیں، دکھ کیوں ہوگا مجھے؟ تو پھر امراحہ تم رات بھر اس کا نام لے کر روتی کیوں رہی ہو؟ امراحہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی۔ لفظوں کو اس حلق سے نکلنے میں دقت درپیش تھی۔ میں روتی رہی ہوں، اتنی اونچی آواز میں کہ مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا پڑا کہ آواز گھر میں کہاں تک جا رہی ہے۔ بخار میرے سر کو چڑھ گیا ہوگا۔ بخار؟ تم اس طرح رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور میں نے پرارتھنا کی کہ بھگوان تمہیں سکون دے۔ میں دادا کو یاد کر رہی ہوں گی، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کل کیسی دوائی دی تھی۔ سادھنا نے کھڑکی کے پردے اٹھا دیے۔ باہر روشن دن نکلا تھا، دھوپ چمک رہی تھی۔ مینچسٹر کی دھوپ لاہور کی دھوپ کی چھوٹی بہن سی، اوپری من سے روٹھ جانے والی سہیلی تھی۔ دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر دلہن بنی ننھی سی بچی کی ایویں شرماہٹ سی، اور کسی جان سے پیارے کی پکی کٹی سی بھی۔ اور کتنے دن بیمار رہنا ہے؟ ویرا اچھل کر اس کے بیڈ پر کودی اور امراحہ کا زخمی بازو بال بچا، جسے وہ کشن پر رکھے نیم دراز سے تھی۔ اس نے ویرا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بازو کے زخم کا تو بالکل بھی نہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں اب بیمار ہی رہوں۔ اس کے اتنے مایوسانہ انداز پر ویرا چونک سی گئی۔ امراحہ، پارٹی سب دوستوں نے مل کر آلیان کو دی تھی، سرپرائز پارٹی بھی۔ اگر آلیان کی طرف سے ہوتی تو تم بھی وہیں ہوتی، وہ تمہیں ضرور بلاتا۔ امراحہ کو تھوڑا سکون ملا۔ ہاں، اگر وہ پارٹی کا انتظام کرتا تو اسے بلاتا، لیکن وہ ہارٹی شارٹی کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جو کپڑوں پر پیسے ضائع نہیں کرتا تھا وہ پارٹی پر کیوں کرے گا؟ تم اپنے گھر پارٹی کرتی تھی؟ وہ اس کے سالگرہ سے اگلے دن پوچھ رہا تھا۔ پارٹی؟ امراحہ گھبرا کر رہ گئی۔ جس طرح سے اس کا یوم پیدائش مشہور ہو چکا تھا، وہ تو صرف یوم سیاہ یا یوم دفان بلا کے طور پر ہی منایا جا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی پارٹی نہیں۔ گھر میں کیک کاٹ لیتی ہوگی دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ نہیں، بھر کر اس کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی تھی، نفل پڑھنے، شکرانے کے۔ دادا کہتے تھے اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس قدر پیار سے بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے، ہمارے لیے اپنے پیغامات آسمان سے اتارے۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہمارے لا وجود کو وہ وجود میں لانے کے لیے وہ راضی ہوا۔ گڈ۔ پھر آلیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر مجھے وہ اپنی پسند کا گفٹ دے دیتے اور اپنی پسند کے پارک لے جاتے اور رات میں میری ہی پسند کے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ امراحہ کو یہ بتاتے ہوئے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ یہ نہ پوچھ لے کہ ہر جگہ دادا ہی کیوں؟ میں متاثر ہوں امراحہ، اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں ہوں لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر انہیں کھول کر کہا اور مسٹری سے مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری سالگرہ ہو میں سپر مین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور مما کو اڑا کے اپنے ساتھ لے جایا کروں، اور دور، بہت دور بادل کے ایک ٹکڑے پر تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے اور ماما مل کر کیک کاٹیں، یا پھر میں انہیں وکٹوریا فال لے اڑوں، گرتے ہوئے پانیوں کی بوچھاڑ کے دوران کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے پانی کے پردے کے بس اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لوں۔ ننھی منی بوندیں میرے کیک کو گیلا کر رہی ہوں۔ کبھی میں پیڑ کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے جاؤں، اور میں خوفزدہ ہو رہی ہوں آلیان۔ اگر وہ سپر مین نہیں بنا تو امراحہ کو ڈر تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ سب کر لے گا۔ اس کے خواب کیسے بڑے بڑے سے تھے، اس کے بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے پر جا کر کیک کاٹنا۔ شکر ہے اس نے آتش فشاں کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ویرا اپنے کمرے سے گٹار لے آئی تھی اور اسے کوئی روسی نظم سنانے لگی تھی۔ گاتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر نثار ہو سکتا تھا، لیکن امراحہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پہ نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری فراک پہن کے آلیان کے پیچھے سائیکل پر بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شک سا
کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں روک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اب امراہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں تمہیں کھا جانا چاہتی ہوں، یہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا نے دوسرا روسی گانا گاتے ہوئے کہا۔ اینون اور سادنا بھی اس کے کمرے میں آ گئی، بعد ازاں لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ وہ کوئی دنیا جہاں کی دولت نہیں لوٹا رہے تھے، اس پر صرف ذرا سی توجہ ہی دے رہے تھے، اور یقین جاننے بیمار کو بیماری میں ذرا سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائیں اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ امراہ نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا۔ سائیں ظاہر ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے اس کے پاس جانا تو تھا ہی اس کے پاس، اس لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا، تم چیزوں کو بہتر انداز میں سوچ رہی ہو۔ مجھے یہی سب کرنا تھا سائیں، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ صحت یابی کی دوائیں دیتا سائیں چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے نشستگاہ میں لیڈی مہر سے اس کی مڈ بھیر ہو گئی، اور وہ نہ جانے انہیں کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بحال ہو رہی تھی۔ تمہاری یونی میں کتنے مزے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں۔ سادنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تو ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں سائیں اچھا لگا؟ ہاں بہت۔ وہ یونی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا تھا۔ سادنا، کیا تم آسمان کے ساتھ الٹا لٹکنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو تم آلیان کو فون کرو اور کہو تمہاری ملاقات کارل سے کروا دے۔ میں شرط لگاتی ہوں تم اس طرح دوبارہ کبھی نہیں ہنس پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کارل نہیں چاہیے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ شکر کرو تمہاری باتیں سن کر میں نے خوفزدہ ہو کر مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا بھی شکر کریں گے میں نے اس سے خوفزدہ ہو کر دنیا نہیں چھوڑ دی۔ کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو۔ آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پول کے ڈپارٹمنٹ چلی گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پول۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا۔ امراہ تیزی سے اس کی طرف گئی، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، امراہ نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم اس رات والے واقعے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس سنانے کے لیے میں ہی ملا تھا؟ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پول اپنے دوستوں سے الگ ہو کر چلنے لگا۔ امراہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امراہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، میں تمہیں پھر سے بتاؤں، تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو، ایک نہیں جتنے جی چاہے مار سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ امراہ نے اتنی سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اور اگر تم نے اکیلے میں مارنے ہیں تو مجھے برا بلا کہہ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنا کریئر، اپنی تعلیم داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سپورٹس پرسن ہو، یونی کے لیے میڈل جیت کر لائے ہو، ہیرو ہو یونی کے، لیکن اخبارات، میڈیا لمحوں میں تمہیں ہیرو سے زیرو بنا دے گا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں سنو، میری بات مکمل ہونے دو۔ اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا تھا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ صبح پولیس کا فون آیا تھا، انہوں نے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں تم میرا بازو گھسیٹ کر گلی کے اندر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے تمہارا قد کاٹ سب نوٹ کر لیا ہے۔ میں انہیں بتا سکتی تھی پول کہ یہ تم ہو۔ تم نے ہاتھوں میں جو دستانے پہن رکھے تھے وہ بھی تمہارے بائیں ہاتھ کے 6 انگلیوں کو چھپانے میں ناکام تھے۔ اگر میں پولیس سے کہوں تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ مزید اگر تمہارے چاقو سے بنا یہ زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو یہ صرف ہراساں کرنے کا کیس نہیں رہے گا، تمہیں یونی سے نکال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تم نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، تمہارا کریئر ختم۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ کیا تمہارے پاس اس نفرت کی وجہ ہے؟
ایک تھپڑ نہ اور میرا مسلمان ہونا، تم 100 تھپڑ مجھے مار لو مگر ایسے خود کو کرمنل مت بناؤ۔ تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو۔ تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو۔ اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں میرے نقصان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان تمہارے اس حملے کو درگزر کرتا ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں۔ تم پر جرم ثابت ہو جائے گا، تم یونی سے باہر ہوگے تو ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا تمہارا کریئر، تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے، تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے۔ تم نے اسلام کو لے کر وہ سب کیوں کہا میں نہیں جانتی، لیکن اب تم یہ جان لو تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے۔ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو شاید، لیکن اسلام کا پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے اور نہ تمہارے مذہب سے، اور نہ ہی کرے گا۔ مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب۔ تم کسی بھی وقت میرے منہ پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں اور تم بھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے۔ خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی، امراہ کہہ کر آ گئی۔ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے۔ اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت وہ پول کو دے آئی تھی، اور اسے امید تھی سب اچھا ہی ہوگا، کیونکہ حکمت کبھی مضر نہیں ہوتی۔ رات کو لیڈی مہر نے ان سب کو نشست گاہ میں ایک ساتھ بلایا۔ میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے، اور ان سب سے بھی کئی بڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناطے سے۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو، اگر کوئی میرے بارے میں، اس گھر، میرے بچوں کے بارے میں تم سے کچھ بھی پوچھے گا تو تم ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ویرا نے پوچھا۔ میں تفصیلات نہیں بتا سکتی۔ تم چاروں پوری ایمانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح کی معلومات تم سے لینا چاہے گا تو مجھے بتاؤ گی۔ تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے یا کسی کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا جائے، تم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ یہ سب میں اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بہت مشکل سے انہیں زندگی کی طرف لائی ہوں، ان کے دلوں کے حال جانتی ہوں، ان پر کیا گزرتی رہی ہے مجھ سے زیادہ کون جانے گا۔ اس لیے ایک ماں تم سب سے درخواست کرتی ہے کہ حد سے زیادہ احتیاط کی جائے، اور اگر کوئی کچھ پوچھے تو فوراً پولیس کو فون کیا جائے۔ سادھنا کے ساتھ چند دن پہلے یہی ہوا ہے، لیکن سادھنا کی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آ کر مجھے بتا دیا۔ ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ لیڈی مہر کو وعدہ دے دیا۔ امراہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان سی رہتی ہیں۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بہت ذاتی سا مسئلہ ہے، وہ بتا نہیں سکتی۔ آلیان اپنی کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ یونین کا صدر جے پیٹرسن مسٹری ہنسی ہنستا اس کے پاس آیا۔ کسی کا خون کرنے جا رہے ہو یا کر کے آئے ہو؟ آلیان نے گھنٹوں کی محنت سے بنائے گئے اس کے ہیئر سٹائل کو دونوں ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ پیٹرسن اپنے نت نئے ہیئر سٹائل کے لیے یونی میں بدنام ترین تھا۔ اس وقت ایک کینگرو اس کے سر پر پوز بنائے بیٹھا لگتا تھا۔ تم اپنے علاوہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھ سکتے نا؟ وہ بھنا گیا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہنستے تم کارل سے لگ رہے تھے۔ خدا بچائے، بلکہ مار ہی ڈالے اگر میں کارل لگوں۔ بس پھر تم ایک دو دن میں مرنے ہی والے ہو۔ امراہ کیسی ہے؟ جے پیٹرسن نے ایک دم سے پوچھا، بلکہ کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون؟ آلیان نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری دوست؟ میری کوئی دوست امراہ نہیں۔ کمون، فریش فرینڈ کی جدید شکل، وہی جس کے پیچھے تم ہر وقت رہا کرتے تھے۔ تم مجھ سے ایسے غیر ضروری باتیں کرنے آئے ہو؟ تم اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو کیا؟ پھر وہی فضول باتیں۔ اچھا سنو، اسٹوڈنٹ یونین کی بلڈنگ میں موجود سیف روم، جسے سیکرٹ روم بھی ہم کہہ لیتے ہیں، کو جانتے ہو نا؟ جہاں اسٹوڈنٹس نام ظاہر کیے بغیر کچھ بھی لکھ کر جا سکتے ہیں۔ کوئی شکایت یا کوئی بھی مسئلہ تو فریش سب سے زیادہ تمہارے خلاف شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور درخواستیں بھی۔ اس روم کی دیواروں پر ایک انچ جگہ نہیں بچی، ہر خط میں لکھا ہے آلیان کی ناراضگی ختم کروائی جائے۔ جا بجا دیواروں پر پیغامات چپکے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟
اب آلیان بھونا گیا۔ فریش نام نہیں لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا سب بھی اس لیے بتایا کہ تم یونین کے فعال رکن ہو، مطلب صدر ہو۔ پیٹرسن نے ایک آنکھ بند کی۔ اور سنو، وہ راما کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ پارٹی جیسا ایک اور مذاق ہم اس لڑکی کے ساتھ کر لیں تو اس بار اس کی آنکھوں سے وہ ساگر نکلے گا کہ سارا مینچسٹر اس میں ڈوب کر بہہ جائے گا، اور پھر جب آئندہ آنے والی نسلیں تحقیق کریں گی کہ آخر مینچسٹر کے ساتھ کیا بنی اور اسے بہا کر لے جانے والا سیلاب آخر آیا کہاں سے تھا، وہ بھی ایسا غضبناک، تو بیش بہا خدائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں خاتون پاکستان امراحہ کی 2 آنکھیں ملیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ مینچسٹر کو اس ساگر میں ڈوب کر بہہ جانے سے بچا لو۔ جو پیغامات دیواروں پر چپکے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بس بہت جلد ہم پر یہ آفت آنے ہی والی ہے۔ تم اسے مذاق سمجھو، لیکن میری درخواست بھی، میں مینچسٹر کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے مجھے ناراض لوگوں کو منانے کا یہ انداز اچھا لگا۔ تم مان جاؤ اور پھر سے اس کے دوست بن جاؤ گے تو میں اس طریقے کو یونین اور یونیورسٹی میں رائج کروا دوں گا۔ اپنا یہ سائن بھی تو ایسے ہی مشہور ہوا ہے، میں بھی ہو جاؤں گا۔ وہ کھی ہنسنے لگا۔ آلیان پر اپنی کوفت پر قابو پانا مشکل سا ہو گیا۔ وہ تیزی سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف لپکا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹ روم میں تم لیٹرز لکھ کر آتی رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کہنے لگا۔ امراحہ خوف زدہ سی اس کی شکل دیکھنے لگی اور صرف نام میں گردن ہلا سکی۔ وہ تمہارے ہی لکھائی ہے سب، میں نے نہیں لکھے۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ تم نے بائیں ہاتھ سے لکھے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے تو مجھ سے پین بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ سب یونی فیلوز کا کام ہوگا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے فارغ نہیں ہیں۔ اس میں فارغ ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ اس کی زبان سے پھسلا۔ تو یہ نیکی کا کام تم نے سب سے کہا کرنے کے لیے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ نہیں، امراحہ کو اس کا انداز برا لگا۔ تو پونڈز دیے ہوں گے سب کو تم نے؟ تنزیہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ یہ بات اس کے انداز سے زیادہ بری لگی۔ وہ سب میں نے لکھے ہیں۔ داد دو مجھے آلیان، میں نے سیکرٹ روم کو ہزاروں خطوط سے بھر دیا۔ ایسے بیکار کام کے لیے داد دیتا ہوں تمہیں؟ اس نے پلٹ کر کہا۔ تم مجھ سے ناراض ہونا پسند کرتے ہو؟ مجھ سے؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ نہ ہی تم سے ناراض ہوں اور نہ ہی تمہیں ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے درمیان تم تو کہا کرتے تھے تم میرے دوست ہو۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں معاف کر چکا ہوں۔ تو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سب باتیں ختم کر چکا ہوں، کہہ کر وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ اب یہ وہی مقام تھا کہ وہ گلستان بھر کے گل اس کے قدموں میں بچھا دے گی تو بھی وہ انہیں پھلانگ کر گزر جائے گا، کیونکہ ایک بار وہ کانٹے بچھا چکی تھی۔ اب آسمان کے ستاروں کی جھرمٹ بھی اس کی راہوں میں ڈھیر کر دینے پر اس کی اندھیری راہوں پر روشنی نہ کر سکے گی۔ ماحول انگشت بدنا تھا اور ہوا نے اپنے پر اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر آنکھیں میچ لی تھی۔ قسمت سے پوچھ پڑتال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کبھی یہ چنگیز خان کی خون آلودہ تلوار ہوتی ہے، کبھی حاتم طائی کا کمال سخاوت۔ قسمت اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے قائم رہنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی۔ سائیکل؟ تکبر سے پاک چلانے والی شاہی سواری۔ شٹل کوک کے سامنے والی سڑک پر اس نے اینون کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی۔ سائیکل چلانے کی سیدھی سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی۔ سادنا اینون کو پیچھے بٹھا کر بھی مشق کی۔ کسی کو پیچھے بٹھا کر سائیکل چلانا اپنے لیے سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا۔ دوبارہ وہ یونیورسٹی کے راستے تک بھی گئی۔ اینون پیچھے بیٹھی ہوتی۔ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں نا؟ اس کا سانس گم ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ اینون اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگتی۔ پاگل، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سائیکل ڈگمگائی۔ کیوں؟ تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟ حسد۔ پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا؟ فخر۔ پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے ہیں، کیوں؟ ایسا تضاد کیوں؟ شکوہ۔ چپ کر جاؤ اینون، میں نے تمہیں گرا دینا ہے۔ دھمکی۔ تم مجھے گرا دو، لیکن سائیکل تو تھوڑی تیز چلاؤ، کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں۔ ٹھہرو،
اس بس جو گزر جانے دو، اس کے ڈرائیور کو بہت جلدی ہے۔ اس نے سائیکل روک دی، کوئی 50ویں بار اس نے سائیکل روکی کہ یہ کار گزر جائے، یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے، ذرا ٹریفک کم ہو لے، سڑک خالی ہو لے، وغیرہ وغیرہ، مزید وغیرہ وغیرہ بھی۔ جو بس ہمارے پیچھے ہے اسے بھی گزر جانے دو، اور جو بس اس کے پیچھے ہے اس کو بھی آگے آ لینے دو، آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو۔ ٹھہرو، مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو۔ خبردار، جو تم اتری اس رفتار سے تمہارے سائیکل چلانے کے دوران میں 10 بار اتر کر بیٹھ چکی ہوں۔ بیٹھ کر تھک جاتی ہوں تو کھڑی ہو کر ساتھ چلنے لگتی ہوں، اور اس ایشین فلیگ کو تھوڑے اور بال دو گردن میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس جانا نہیں چاہتی۔ سائیکل روک کر اس نے ایشین فلیگ کو 2 اور بال دیے گردن میں۔ اس نے جینز پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے۔ سر پر اس نے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھڑی سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی۔ یونی کی طرف جاتے دائم اور راما نے اسے دیکھا، اور دونوں نے سارے دانت نکال دیے اور چلتے چلتے روک کر اسے دیکھنے لگے۔ دائم نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ بھی کیا، اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون بھاگ کر یونی چلی گئی۔ وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے یونی کے اندر آئی۔ یہ پاکستانی ہندوستانی برداشت ہی نہیں کر سکتے، ان کی خطے کی لڑکیاں ایسے سائیکل چلائیں، الٹا حواس باختہ کر دیتے ہیں۔ وہ غصے سے بربرانے لگی۔ آنے والے دنوں میں آدھا راستہ وہ چلاتی، آدھا اینون، تب کہیں جا کر وقت پر یونی پہنچ پاتے۔ کبھی ویرا ان کے آگے ہوتی گارڈ کی صورت، وہ تیز سیٹی بجاتی اور دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی جاتی کہ ینگ لیڈی آف پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں، تھوڑا ڈرتی ہے، ذرا پیچھے ہو جائیں۔ ایک دن ایسے ہی راستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روکے وہ بمشکل یونی روڈ تک آئی کہ پیچھے سے ایک دم سے آلیان کی سائیکل اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی۔ وہ بھی اپنے دھیان میں تھا، اور امراحہ بھی، اور جب امراحہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ اتنی بری طرح گھبرا گئی کہ دائیں رخ ٹھیک اس کی سائیکل کے اوپر سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون جاپانی میں چلائی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: ہائے اماں جی، میں مر گئی۔ امراحہ کی سائیکل پوری کی پوری آلیان کی سائیکل کے اوپر تھی، اور خود وہ بھی پورے، اور یہ سب ایسے ہوا کہ وہ آیا، اسے دیکھا اور گرا دیا۔ 2 سائیکلوں کے اس ٹکراؤ سے مانچسٹر روڈ ہل سا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کام سب سے برا ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی سائیکل کے آگے لگے سٹینڈ باکس میں سے کچھ سینڈوچز ٹشو میں لپیٹے رکھے تھے۔ شاید وہ ناشتہ کر کے نہیں آیا تھا، اور وہ ناشتہ آکسفورڈ روڈ پر نکل کر گر گیا تھا، اور 2 عدد سینڈوچ روڈ پر پچ کے بکھرے پڑے تھے۔ وہ کچھ بھی ہوں لیکن سینڈوچ نہیں ہوں گے۔ آلیان نے ایک گھسیلی نظر امراحہ پر ڈالی اور پھر سینڈوچز کو دیکھا، اور جیسے رو دینے کو ہو گیا۔ اس بیچارے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، میری غلطی نہیں۔ امراحہ بھی رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے اپنی سائیکل اٹھائی، بیچارے ہو چکے سینڈوچز سمیٹے اور جانے لگا۔ آلیان اینون نے آواز دے کر روکا، اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اب سارا مانچسٹر اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے گا سوائے اس کے۔ یونی کے اندر جا کر اینون کو ڈھونڈا، اسے برگر لے کر دیا۔ کہنا تمہاری طرف سے ہے، یعنی تمہاری طرف سے مجھے اور میری طرف سے آلیان کو۔ پاگل کہنا ٹویٹ ہے، لے لو، پر میں تم سے ٹویٹ لینا نہیں چاہتی اور اسے دینا نہیں چاہتی۔ امراحہ نے اس کی پونی کھینچی اور آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی۔ اینون برگر ہاتھ میں لے کر بزنس اسکول کی طرف جانے لگی۔ کچھ فاصلہ رکھ کر امراحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی، اور گڑبڑ ٹھیک اس کے سامنے آ گئی۔ کارل نے برگر ہاتھ میں لیے ایک ننھی بچی کو جاتے دیکھا تو رک گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا، اور پھر برگر اس سے لے لیا۔ اینون پلٹی ہی تھی کہ اس نے برگر کی ایک بڑی بائٹ لی۔ تم نے کارل برگر کو کیوں دیا؟ امراحہ رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے کہا وہ آلیان کے پاس ہی جا رہا ہے، وہ اسے دے دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آ گئی۔ ایک بار پھر جاؤ، اس کا سر پھوڑو اور آ جاؤ۔ یہ کام اب تم خود کر لو، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر وہ ننھی بچی چلی گئی۔ بڑی بچی دل مسوس کر رہ گئی، کاش کوئی آلیان کو ٹویٹ دے دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ کرنے کا کہ ویرا ہاتھ میں برگر اور کافی لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ امراحہ کا دھارے مار کر رونے کو دل چاہا۔ اتنے بڑے روس میں کوئی یونی نہیں تھی
کہ ویرا وہاں پڑھ سکتے، اسے مانچسٹر آنے کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ اندھیرے غار میں پڑے رہنے کی سی کیفیت تھی، کسی ایک طرف روشنی کی لکیر بناتی نظر آ رہی تھی، روشنی کی لکیر بڑھتی ہی جا رہی تھی، غار کا دھن کھل رہا تھا، پرسکون آزاد ہونے کی کیفیت کے دور سے آتی چاپ قریب آتی سنائی دی، سہما دینے والی چاپ کو گھٹنوں میں سر دے لیا جائے، کان لپیٹ لیے جائیں، ایک ہیولا بنتا قریب سا آیا، لمبے سائے استوار روشنی کے دھن کے عین سامنے کھڑا ہوا اور روشنی کو پیچھے دھکیل دیا، اور اندھیرا۔ آلیان ہڑبڑا کر اٹھا، نیم اندھیرے میں وحشت زدہ خود کو بستر پر پایا، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، جیسے رات بھر بھاگتا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے تھا، اس کے کانوں میں وہ التجائی چوب اب بھی زندہ تھی، وہ اسے محسوس کر رہا تھا، وہ خواب میں سے ہو کر آیا تھا، جیسے خود کو کھینچ کر خواب سے باہر نکالا تھا، وہ خوف زدہ بھی تھا، یہ کچھ اور تھا، جو اور بھی تھا، اس کے دائیں آنکھ میں آنسو تھا۔ امراحہ رات کو جاب سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک پر چلتے ایک مہذب انسان نے اسے روکا۔ خاتون، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امراحہ رک گئی۔ جی فرمائیے، آپ خاتون مہر کی بیٹی ہیں؟ نہیں۔ امراحہ سمجھی آدمی مہر کے مرحوم شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے۔ ان کی لے پالک بیٹی تو نہیں؟ نہیں، میں بیت پاکستان سے ہوں، یونی میں پڑھتی ہوں، ان کے گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہوں۔ اچھا، مطلب تم ان سب بچوں کو جانتی ہوگی جتنے اس خاتون نے لے کر پالے ہیں؟ امراحہ کو ایک دم لیڈی مہر کی بات یاد آ گئی اور وہ آگے چلنے لگی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ انہوں نے 10 بچے پالے ہیں، کیا تم ان سب کے نام جانتی ہو؟ ان کی شکلیں امراحہ اور تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف لڑکوں کے بارے میں معلومات چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کون کون ہیں، ان کی تصویریں مل سکیں تو بہتر ہوگا۔ تم یہ چھوٹی سی جاب کرتی ہو، کتنا کما لیتی ہو؟ میں تمہیں پورے 1 لاکھ پاؤنڈ دوں گا۔ امراحہ حیرت سے رک کر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جو اتنی بڑی رقم دینے کو تیار تھا؟ اگر چاہو تو زیادہ بھی دے سکتا ہوں، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ جناب، 2 لاکھ پاؤنڈ، 3 لاکھ پاؤنڈ، جواب دو۔ جانتی ہو کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ تحمل سے میری بات سنو، تم جذباتی ہو کر بھاگ رہی ہو، تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، صرف اتنا کہ وہ سب لڑکے اس وقت کہاں ہیں، کس کس ملک میں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، بس اتنا ہی، اور اتنے سے کام کے اتنے پیسے، اتنے کہ تم ساری زندگی شاید ہی کما سکو۔ پہلے بچوں کو چھوڑ جاتے ہو، پھر انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے پھرتے ہو، امراحہ نے طنز سے کہا۔ اس نے بہت سکون سے امراحہ کے طنز کو سہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، اگر تم تھوڑا سا تعاون کر دو کچھ بہتر ہوگا۔ میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کروں گی۔ 4 لاکھ پاؤنڈ، میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ امراحہ نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ 5 لاکھ پاؤنڈ، امراحہ نے آخر تنگ آ کر اس کی شکل کی طرف دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ امراحہ فون کا سے لگانا بھول گئی، وہ اس انسان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں اب بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تم جلد ہی مجھے فون کرو گی، اتنے پیسے کم نہیں ہوتے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مبالغے کی حد تک ایک بہت بڑی رقم آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا فطری ہے۔ امراحہ خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے آلیان جوزف کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے۔ کون؟ مارگریٹ کے خاندان کا کوئی شخص، یا اس کے باپ کے خاندان کا کوئی، یا اس کا باپ ہی۔ یہ شخص آلیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو وہ سیاہ فام تھا اور دوسرا 40 سے کم۔ مگر آلیان کے لیے لیڈی مہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے نہ بتایا جائے، لیکن کیوں؟ وہ آلیان کو کیوں چھپا رہی تھی؟ گھر آنے تک وہ کافی دیر اس معاملے میں سوچتی رہی اور پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر انہیں سب بتا دیا۔ وہ اس شخص کا حلیہ پوچھنے لگی۔ تم کسی سے ذکر نہ کرنا اس کا، خاص کر آلیان سے۔ یہ کون تھا؟ امراحہ، یہ سب معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں اس بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور تمہارے لیے یہ جاننا بھی ضروری نہیں۔ کیا آپ آلیان کو اس کے ماں یا باپ کے خاندان سے دور رکھ رہی ہیں؟ امراحہ نے سنگ دلی سے پوچھا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی؟ نہیں، آلیان کے لیے کر رہی ہوں۔ امراحہ کو تھوڑا غصہ آیا۔ وہ سب
معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ انہیں عالیان کو اس معاملے سے باخبر رکھنا چاہیے۔ اسے لگا کہ وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں۔ انہیں شاید عالیان کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کسی کے ساتھ اپنا بانٹنا نہیں چاہتی۔ یہ انہیں لگتا ہوگا ایسے وہ ان سے بہت دور چلا جائے گا۔ امراحہ کے بیگ میں اس شخص کا دیا کارڈ رکھا ہے۔ امراحہ اس بات کو گول کر گئی۔ اس نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پر غور کرتی رہی۔ عالیان کا ایک خاندان ہوگا، بہن بھائی آنٹی انکل نہ جانے کون کون۔ کسی وجہ سے اگر وہ عالیان سے دور ہوئے بھی تو اب عالیان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے نا۔ یونی میں امراحہ نے عالیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے اپنے اندر رکھی نہیں جا رہی تھی اور خود کو بھی اس بارے میں بار بار سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ سادھنا کے ساتھ وہ اس سے ملنے اس کے حال آئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے حیران کر دیا۔ اگر میں تمہارے جیسی ہوتی تو میں بھی تمہاری کھڑکی سے آتی تم سے ملنے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپر مین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اگر تم سپر مین بن بھی گئے تو میں تمہارے ساتھ کسی چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو صرف آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ اڑانے کے لیے تم کسی اور کو تیار کرو۔ ڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟ مزید ایک اور ڈگری کے ساتھ کوئی بزنس شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم کسی اور ملک چلے جائیں۔ کس ملک اور کیوں ماما؟ کسی بھی ملک تم دیکھ لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں، بس تم یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو مانچسٹر سے کتنی وابستگی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں سمجھا نہیں ماما۔ تم اسے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ امراحہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ دوستی ختم کر دی ہے اس سے؟ تم ایسے تو نہیں ہو دوست بنا کر چھوڑ دینے والے؟ امراحہ لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی ہے، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں، کہہ کر انہوں نے عالیان کی طرف سے جواب کا انتظار کیا۔ دیکھو، جواب میں تم خاموش ہو، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے۔ عالیان، میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے۔ مجھے اس شخص سے نہیں ملنا ماما، نہ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ شاید اسے مل کر اچھا لگے۔ وہ میرے لیے گالی ہے اور گالی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس شخص کے تذکرے سے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم، بس خاموش رہو، پرسکون رہو۔ میں شارلیٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات کی ہے۔ آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں۔ پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہیں، دکھی ہوں۔ اس نے کڈز سینٹر میں پرورش پائی ہے، ایک مسلم خاتون کی لے پالک بیٹی ہے۔ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ عالیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا اب کہ یہ کتنی بڑی وجوہات ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے ماما کہ جارڈن شارلیٹ سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی ہے جب اس سے جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے۔ نہیں ماما، پھر دوسروں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو تم محبت کے بارے میں سوچتے ہو، اس شخص اور اس شخص کے بارے میں نہیں؟ آپ جانتی ہیں مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا۔ تو تم ماما مہر بن جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی ہے اور آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی بھی۔ تمہیں بھی ملے گی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے یہ جان کر کے کہ تم محبت سے دور بھاگ رہے ہو۔ تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو۔ اپنے ذہن و دل کو وسعت دو اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے سے ہو یا عمل سے نقصان دہ ہوتا ہے، نہ بھاگنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ماما۔ یہ اور برا ہے۔ تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے عالیان کو گہری نظروں سے دور تک دیکھا۔ تم آج کل مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو۔ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہو۔ کیا آپ مجھے وہ ڈائری بھی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جب تم شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کو سائیکل ریس میں ہرا دیا کرو گے تب تمہیں وہ ملے گی۔ تم نے پھر سے مارگریٹ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اسے یاد کرو، لیکن اس کے انداز سے نہیں، خوش ہو کر یاد کرو اسے۔ جو انسان زندگی میں خوش نہیں رہا اسے اس کے مرنے کے بعد خوشی سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس شخص کی بدقسمتی کا موازنہ اپنی قسمت کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم بدقسمت نہیں ہو،
تم میرے آلیان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ نہ ہوتی تو میں دنیا کے ہر انسان سے نفرت کرتا۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ نہیں ماما، کوئی اور نہ ہوتا آپ کے علاوہ، کوئی اور مجھ سے ایسی محبت نہ کرتا۔ آخر کار میں نے یہ جان لیا ہے۔